بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میرا نام نور تھا مگر میری زندگی میں روشنی کہیں نہیں تھی۔ میں ایک عام سی سادہ سی لڑکی تھی جس کے خواب بس اتنے تھے کہ سکون سے جیتے جی مر نہ جاؤں، مگر شاید میرے نصیب میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا۔ میں ایک درمیانے طبقے کے گھر میں پلی بڑھی۔ میرے والد ظفر صاحب ایک خوددار مگر سخت گیر انسان تھے۔ ان کی بات حرف آخر ہوتی تھی۔ ماں ہمیشہ ان کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا لیتی اور میں نے تو بس آنکھ کھولی تو یہی دیکھا کہ ابو کی مرضی کے بغیر گھر میں پتا بھی نہیں ہلتا۔ میری شادی کا سوال آیا تو میری رائے پوچھنا بھی ضروری نہ سمجھا گیا۔ میں کسی اور کو پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی میرے دل میں کوئی خاص خواہش تھی، مگر پھر بھی شادی کا فیصلہ میرے بغیر ہو رہا تھا اور میں صرف خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ دیکھو نور، میں نے طے کر لیا ہے، تمہاری شادی ارحم سے ہوگی۔ ابو کی آواز ہمیشہ کی طرح سخت تھی۔ ابو، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر ان کی بھویں تن گئیں، جیسے میں نے کوئی بڑی گستاخی کر دی ہو۔ کوئی اگر مگر نہیں، ارحم اچھا لڑکا ہے، کاروبار سنبھالتا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ ان کی بات کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ میرے بھلے کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہوں۔ لیکن ابو، مجھے تو اس کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم بھی نہیں۔ میں نے ہمت کر کے کہا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کا اچھا سوچتے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جملہ ہمیشہ سے میرے لیے فیصلہ کن ثابت ہوتا تھا۔ میرا اختیار، میری خواہش سب ختم ہو گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ کچھ ہی دن بعد میری شادی ارحم سے ہو گئی۔ وہ دیکھنے میں اچھا خاصا تھا، تعلیم یافتہ بھی تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سا کھچاؤ رہتا، ایک بے چینی۔ شروع کے چند دن تو سب ٹھیک رہا، مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہونے لگا کہ ارحم کی طبیعت میں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ وہ ذرا سی بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور اگر میں کچھ کہتی تو تلخ لہجے میں جواب دیتا، تم ہر وقت سوال کیوں کرتی ہو؟ بیوی ہو، بس وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ یہ جملہ میں نے شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی سن لیا تھا اور پھر بار بار سننا پڑا۔ میری زندگی ایک قید خانے جیسی ہوتی جا رہی تھی، مگر میں نے برداشت کرنا سیکھ لیا تھا، کیونکہ یہی میری تربیت تھی۔ یہی مجھے سکھایا گیا تھا کہ عورت کو صبر کرنا چاہیے۔ لیکن صبر کب تک؟ کب تک میں ہر چیز کو نظر انداز کرتی؟ کب تک میں ہر بات پر چپ رہتی؟ وقت گزرتا رہا۔ شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے اور میرے والدین میری فکر میں گھل رہے تھے۔ ماں کبھی کبھی فون کر کے پوچھتی، بیٹا خوش تو ہونا؟ جی ماں بالکل۔ میں جھوٹ بول دیتی، کیونکہ حقیقت بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر اچانک ایک دن ماں بیمار پڑ گئیں۔ ابو انہیں اسپتال لے گئے، مگر وہ جان بر نہ ہو سکیں۔ میں ماں کے جنازے پر ٹوٹ کر روئی، مگر ابو نے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ عورت کو صبر کرنا آنا چاہیے، یہ جملہ میں نے ایک بار پھر سن لیا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد ابو بھی زیادہ عرصہ نہ جی سکے۔ میں یتیم ہو گئی تھی، میرے دل کا ایک سہارا ختم ہو چکا تھا، اور اب میری دنیا صرف ارحم کے سائے میں تھی، ایک ایسا سایہ جو مجھے گھٹن دے رہا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد میرا دل جیسے خالی ہو گیا تھا۔ ماں کے بعد ابو ہی میرا واحد سہارا تھے، اور اب وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ میں اپنے ہی گھر میں اجنبی بن چکی تھی، اور ارحم، وہ تو پہلے ہی مجھ سے دور تھا، مگر اب جیسے اس کے اندر میرے لیے کوئی احساس ہی باقی نہیں رہا تھا۔ ابو کے انتقال کے چند دن بعد میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب ارحم غصے سے گھر آیا، دروازہ دھڑاک سے بند کیا اور سیدھا کچن میں آ گیا۔ یہ کیا پکایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شک اور لہجے میں غصہ تھا۔ ارحم، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ جھوٹ مت بولو، تم نے کھانے میں کوئی گڑبڑ کی ہے نا؟ کہیں زہر تو نہیں ملا دیا؟ مجھے لگا میرے کان بجنے لگے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے ارحم کو دیکھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے سب معلوم ہے۔ تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو، کیونکہ اب تمہارے ماں باپ نہیں رہے جو تمہیں سنبھالیں۔ تم مجھے چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتی ہو نا؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ارحم مجھ پر اس حد تک شک کرے گا۔ ارحم، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، تم پر شک کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بس مجھے تمہاری وضاحتوں کی ضرورت نہیں۔ وہ زور سے چیخا اور پلیٹ میز پر دے ماری، سالن فرش پر بکھر گیا اور میرے دل میں ایک زخم اور لگ گیا۔
یہ شک بڑھتا جا رہا تھا۔ ارحم کا رویہ دن بہ دن بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر مجھ پر الزام لگانے لگا۔ اگر فون پر کسی سے بات کر لیتی تو پوچھتا کس سے بات کر رہی تھی، کہیں کسی اور سے تعلق تو نہیں۔ اگر بازار جاتی تو گھر آتے ہی تفتیش شروع ہو جاتی۔ کہاں گئی تھی، کتنی دیر لگائی، کیا کوئی ملا تھا؟ میں نے اپنی صفائی دینا چھوڑ دی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے کان سننے کے لیے نہیں، بس الزام لگانے کے لیے بنے ہیں۔ ایک رات ارحم دیر سے گھر آیا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ شراب پی کر آیا ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے بجائے بس پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ یہ کس خوشی میں؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ بس ایسے ہی، تم دیر سے آئے ہو، تھک گئے ہوگے۔ جھوٹ بولتی ہو، تم چاہتی ہو میں جلدی آ جاؤں تاکہ تمہاری مرضی چلے؟ تم مجھے قابو کرنا چاہتی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ارحم، میں نے التجا کی، مگر میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے حیرت سے ارحم کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ندامت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ خبردار جو آئندہ مجھ سے بحث کی۔ وہ دھاڑا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں ساکت کھڑی رہی، ہاتھ گال پر رکھے، آنکھوں میں آنسو لیے۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ کیا میں نے یہی زندگی گزارنے کے لیے ابو کی بات مانی تھی؟ تھپڑ کی گونج میرے کانوں میں دیر تک سنائی دیتی رہی۔ میں نے سوچا شاید ارحم کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، شاید وہ صبح مجھ سے معذرت کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگلی صبح وہ ہمیشہ کی طرح ناشتے کی میز پر بیٹھا، ناشتہ کیا اور بغیر ایک لفظ کہے دفتر چلا گیا۔ میرا دل اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ شاید یہ ایک لمحاتی غصہ تھا، شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میرا وہم تھا۔ اس کے بعد ارحم کا غصہ مزید بڑھنے لگا۔ وہ پہلے صرف الفاظ سے وار کرتا تھا، مگر اب اس کے ہاتھ بھی چلنے لگے تھے۔ ذرا سی بات پر وہ غصے میں آ جاتا، چیزیں توڑنے لگتا، اور اگر میں کچھ کہتی تو نتیجہ ایک اور تھپڑ ہوتا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کہتا ہوں؟ تم میری بات کیوں نہیں مانتی؟ میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، مگر زیادہ دیر نہیں کر سکوں گا۔ یہ جملے روزمرہ کا حصہ بن چکے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ابو زندہ ہوتے تو کیا ہوتا، شاید وہ میری فریاد سنتے، شاید میرا دکھ محسوس کرتے، مگر پھر مجھے یاد آیا وہی تو تھے جنہوں نے مجھے اس بندھن میں باندھا تھا۔ ان کے نزدیک شوہر کی نافرمانی گناہ تھی، تو پھر میں کہاں جا سکتی تھی؟ ایک دن میں نے ہمت کر کے ارحم سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا جب میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ارحم، تمہیں مجھ پر اتنا شک کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر طنزیہ مسکرایا۔ یہ سب تم کہہ رہی ہو، تم جو ہر وقت موقع ڈھونڈتی ہے کہ مجھ سے بات نہ کرے، مجھ سے دور رہے۔ مجھے لگتا ہے تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، اسی لیے تمہارا دل اس گھر میں نہیں لگتا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تو کبھی… چپ! وہ غصے سے چیخا اور میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ میری کلائی سرخ ہو گئی۔ تمہاری چالاکیاں میں سمجھتا ہوں، ایک دن پکڑی نہ گئی تو کہنا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے ضبط کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس وقت مزید کچھ کہا تو شاید وہ پھر سے ہاتھ اٹھا دے گا۔ میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ وقت گزرتا گیا، مگر ارحم کا رویہ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ اب وہ اکثر رات دیر سے آتا، شراب پی کر۔ مجھے شک ہونے لگا کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، مگر میں نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سوال کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ پھر ایک دن شک کا وہ زہر جو وہ برسوں سے اپنے اندر بھر رہا تھا، آخری وار کر گیا۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ وہ طوفان کی طرح آیا۔ اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں، چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے ہاتھ میں میرا فون اٹھا رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ نمبر کس کا ہے؟ تم کس سے چھپ چھپ کر بات کر رہی ہو؟ میں نے فون کی طرف دیکھا۔ وہ تو صرف میری پرانی سہیلی کا نمبر تھا۔ یہ ماریا کا نمبر ہے، میری پرانی دوست۔ میں نے وضاحت دی، مگر ارحم پر جیسے پاگل پن سوار تھا۔ جھوٹ! تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو! اس نے چیختے ہوئے میرے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ فرش پر دے ماری اور ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر جڑ دیا۔ میں زمین پر گر گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میرا جسم کانپنے لگا۔ ارحم نے میری طرف انگلی اٹھائی اور دھاڑا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔
میں نے آنکھیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، بس نفرت تھی۔ طلاق دیتا ہوں میں تمہیں، اس کے الفاظ میرے دل میں کیل کی طرح گڑ گئے۔ میں سختی میں آ گئی۔ شادی کے وقت جو نکاح نامے پر دستخط کروائے گئے تھے، آج وہی رشتہ ایک لفظ سے ختم کر دیا گیا تھا۔ میں نے ارحم کی طرف دیکھا، شاید اسے احساس ہو کہ وہ کیا کہہ گیا ہے، مگر اس کے چہرے پر ذرا برابر پچھتاوا نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ اب کچھ باقی نہیں بچا۔ طلاق کا لفظ جیسے میرے وجود پر بجلی بن کر گرا تھا۔ میرا جسم ساکت ہو گیا، دماغ سن ہو گیا اور دل جیسے ہمیشہ کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارحم؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، جیسے شاید میری التجا سے وہ اپنے الفاظ واپس لے لے۔ کیا تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ وہ دھاڑا اور اس کی آنکھوں میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ یہی وہ گھر تھا جہاں میں ایک بیوی بن کر آئی تھی۔ یہی وہ کچن تھا جہاں میں نے اس کی پسند کے کھانے بنائے۔ یہی وہ دیواریں تھیں جنہوں نے میری خاموش چیخیں سنی تھیں، اور آج انہی دیواروں نے میرے وجود کو بکھرتے ہوئے بھی دیکھا۔ ارحم نے غصے میں آ کر دروازہ کھولا اور انگلی سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت۔ میں نے ایک آخری بار اس کے چہرے کی طرف دیکھا، شاید کہیں کوئی نرمی، کوئی احساس باقی ہو، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور خاموشی سے اندر جا کر اپنا ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا۔ میرے پاس اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب میں دروازے پر پہنچی تو ارحم نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، جیسے میں کبھی اس کی زندگی کا حصہ ہی نہ تھی، جیسے میں کوئی بوجھ تھی جس سے وہ نجات پا چکا ہو۔ دروازہ بند ہوا اور میرے لیے دنیا کی تمام راہیں بند ہو گئیں۔ کہاں جاؤں؟ رات کا وقت تھا، سڑک سنسان تھی، میں اکیلی کھڑی تھی۔ میرے پاس نہ گھر تھا، نہ کوئی ٹھکانہ۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر اپنے والد کو پکاروں، مگر وہ تو دنیا چھوڑ چکے تھے۔ ابو کہاں ہیں آپ؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہیں سے کوئی جواب آ جائے۔ میرے قدم خود بخود چلنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کہاں جا رہی ہوں، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے والد کے پاس جانا ہے، ان کی قبر پر۔ ابو، آج آپ کی ضد جیت گئی۔ قبرستان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ابو کی قبر کے پاس پہنچی۔ میں ان کے قریب بیٹھ گئی اور میرے اندر برسوں سے دبے ہوئے آنسو زبردستی باہر نکلنے لگے۔ ابو، آج آپ کی ضد جیت گئی اور آپ کی بیٹی ہار گئی۔ میری سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ آپ نے کہا کہ شوہر کی عزت کرنا فرض ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ بیوی کو صبر کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں ارحم کے ساتھ خوش رہوں گی، مگر ابو میں خوش نہیں رہی، میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ آپ نے کہا تھا کہ شوہر کی عزت کرو، مگر ابو اس نے مجھے عزت نہیں دی۔ آپ نے کہا تھا کہ صبر کرنا، مگر ابو صبر کے بدلے میں مجھے طلاق ملی۔ میں قبر سے لپٹ کر روتی رہی۔ شاید ابو میری آواز سن لیتے، شاید وہ قبر سے باہر آ کر میرے آنسو پونچھتے، مگر وہاں بس خاموشی تھی، خاموشی جو ہمیشہ رہے گی۔ ابو کی قبر پر گھنٹوں بیٹھنے کے بعد بھی میرے آنسو نہیں رکے تھے۔ دل بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا، آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں نے اپنا گھر بسانا چاہا، محبت اور صبر سے سب برداشت کیا، مگر پھر بھی مجھے دھتکار دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میں اگر خود کو نہ سنبھالوں تو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی۔ میرے لیے کوئی دروازہ کھلا نہیں تھا، کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں تھا، میں صرف اپنے آنسو پونچھ سکتی تھی، اور میں نے وہی کیا۔ رات کا وقت تھا اور میرے پاس کہیں جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کسی کے دروازے پر جا کر دستک دینا مجھے گوارا نہ تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ دنیا طلاق یافتہ عورت کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ میرے قدم خود بخود چلنے لگے اور میں ایک قریبی مسجد پہنچ گئی۔ وہاں ایک کونے میں بیٹھ کر پوری رات سوچتی رہی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگلی صبح جب روشنی پھیلنے لگی تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا، مجھے ہار نہیں ماننی، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی خاص ہنر نہیں تھا، مگر میں جانتی تھی کہ محنت سب سے بڑا ہنر ہوتا ہے۔ میں ایک تعلیمی ادارے کے باہر پہنچی اور وہاں نوکری کے لیے درخواست دی۔ پرنسپل نے میری بات سنی اور کہا، ہمیں اسسٹنٹ ٹیچر کی ضرورت ہے، تنخواہ کم ہے، مگر اگر تم محنت کرو تو آگے بڑھ سکتی ہو۔
یہ میرے لیے روشنی کی ایک کرن تھی۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ میں نے اسکول میں بچوں کو پڑھانے میں اپنی پوری جان لگا دی۔ میرے اندر کا درد، میری تکلیف سب میں نے اپنی محنت میں ڈال دی۔ راتوں کو جا کر میں خود بھی پڑھنے لگی تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ میں نے آن لائن کورسز شروع کیے اور خود کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وقت گزرتا گیا اور میں ایک عام ٹیچر سے ایک سینئر استاد بن گئی۔ میری زندگی میں استحکام آ رہا تھا، میرے دل کا زخم اب بھی تازہ تھا۔ پھر ایک دن قسمت نے مجھے ماضی کے ایک کردار سے ملوایا، ارحم۔ وقت کے ساتھ میری زندگی بدل رہی تھی۔ میں نے ایک عام اسسٹنٹ ٹیچر سے سینئر ٹیچر بننے کا سفر طے کر لیا تھا۔ اب میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ خود بھی مزید سیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں استحکام آ چکا تھا، مگر دل کے زخم ابھی بھی ہرے تھے۔ پھر ایک دن اچانک قسمت نے مجھے میرے ماضی سے ملوایا، ارحم۔ میں ایک کتابوں کی دکان میں کھڑی کچھ نصابی کتابیں دیکھ رہی تھی جب کسی نے میرا نام لیا، نور۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ارحم میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور پچھتاوے کے آثار نمایاں تھے۔ تم یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں یہاں ایک اسکول میں سینئر ٹیچر ہوں، میں نے فخر سے جواب دیا۔ ارحم کے چہرے پر ندامت کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ نور، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے تم پر شک کیا، تمہیں تکلیف دی اور تمہیں طلاق دے دی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی محبت نہیں تھی جو کبھی میں نے چاہی تھی، بلکہ وہ پچھتاوا تھا جو شاید اب کسی کام کا نہیں تھا۔ نور، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور بہت سکون سے کہا، ارحم، معافی تب مانگی جاتی ہے جب تعلق باقی ہو، مگر ہمارا تعلق کب کا ختم ہو چکا ہے۔ تم نے میرا اعتبار توڑ دیا تھا اور میں نے اس وقت بہت تکلیف سہی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اب میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ ارحم نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جان چکا تھا کہ اب میں وہ کمزور نور نہیں رہی جسے وہ آسانی سے توڑ سکتا تھا۔ ارحم سے ملاقات کے بعد میں نے خود سے سوال کیا، کیا واقعی میں مکمل طور پر آزاد ہو چکی ہوں؟ کیا میں نے اپنے ماضی کو پوری طرح پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ میں جانتی تھی کہ میرے دل میں ایک آخری بوجھ ابھی باقی تھا اور مجھے اسے ختم کرنا تھا۔ چند دن بعد میں اپنے والد کی قبر پر پہنچی، وہی جگہ جہاں میں برسوں پہلے روئی تھی، جہاں میں نے خود کو سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا محسوس کیا تھا۔ میں قبر کے قریب بیٹھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، ابو، میں آپ سے ناراض تھی، مگر آج میں نے سیکھ لیا ہے کہ زندگی میں جلد بازی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی ضد نے مجھے توڑ دیا تھا، مگر میں نے خود کو دوبارہ جوڑ لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ کمزوری کے آنسو نہیں تھے، بلکہ اس خوشی کے آنسو تھے جو میں نے اپنی ہمت سے حاصل کی تھی۔ ابو، آج میں کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں، میں اپنی زندگی خود جیتی ہوں، اور میں ہر لڑکی سے بس یہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں قبر کے پاس بیٹھی خاموشی سے سوچ رہی تھی۔ وقت نے میرے زخم بھر دیے تھے، مگر کچھ سوالات تھے جو آج بھی میرے دل میں گردش کر رہے تھے۔ کیا واقعی میں نے وہ زندگی حاصل کر لی جو مجھے ملنی چاہیے تھی؟ کیا میں اپنے والدین کی امیدوں پر پورا اتری؟ یہ وہ سوالات تھے جن کے جواب میرے پاس نہیں تھے، مگر میں نے جو کچھ سیکھا تھا وہ مجھے آگے بڑھنے کے لیے کافی تھا۔ میرے لیے زندگی اب ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ میں نے تعلیم میں مزید ترقی حاصل کی، اپنے اسکول میں بہترین ٹیچر کے طور پر پہچانی جانے لگی اور بچوں کو نہ صرف تعلیمی لحاظ سے بلکہ زندگی کے سبق بھی سکھانے لگی۔ میں نے ہمیشہ اپنی شاگردوں کو یہی سکھایا کہ کسی بھی رشتے میں جانے سے پہلے خود کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک لڑکی خود مضبوط ہو، خود اپنے فیصلے کرنے کے قابل ہو، تو کوئی بھی اسے آسانی سے توڑ نہیں سکتا۔ ایک دن میرے اسکول میں ایک سیمینار تھا جہاں مختلف تعلیمی اداروں کے لوگ مدعو تھے۔ میں نے اپنی تقریر مکمل کی اور جیسے ہی نیچے اتری ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، نور۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ ارحم تھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں حیرت کے بجائے مکمل ندامت تھی۔ میں نے آج تمہیں اسٹیج پر دیکھا، تمہیں سنا، اور میں سوچ رہا تھا کہ تم وہی نور ہو جسے میں نے کبھی کمزور سمجھا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں وہی نور ہوں، بس فرق یہ ہے کہ اب میں خود کو پہچان چکی ہوں۔ ارحم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب کچھ بھی کہنا بے معنی ہے۔ اس دن میں نے آخری بار اپنے ماضی پر نظر ڈالی اور پھر ہمیشہ کے لیے اسے پیچھے چھوڑ دیا۔
میں جان چکی تھی کہ میرے والدین نے جو فیصلہ میرے لیے کیا تھا وہ ان کی محبت اور فکر کا نتیجہ تھا، مگر یہ فیصلہ میری خوشیوں کے لیے درست نہیں تھا۔ میں نے اپنے والد کی قبر پر جا کر کہا، ابو، آج آپ کی ضد جیت گئی، مگر آپ کی بیٹی ہار کر جینا سیکھ گئی۔ میں نے زندگی کو سمجھ لیا اور آج میں صرف اپنی ہوں۔